انمول اور پنکی اگر مجھ سے رابطہ نہ ہو تو رائٹر کو کال کر لیا کریں. پورے کراچی میں اندھیر ڈالا ہوا ہے, کچھ نہیں اکھاڑ سکتے بیٹا. 20 والا بیکار ہے, 25 والا بہت اچھا. کراچی کی تپتی دوپہر, جہاں سورج کی تمازت عام قیدیوں کی کھال جھلسا دیتی ہے, وہاں آج منظر کچھ مختلف تھا. پولیس کی بدحال وین کے بجائے ایک پرتعیش گاڑی رکتی ہے اور اس میں سے انمول اور پنکی برآمد ہوتی ہے. اس نے آنکھوں پر مہنگا کالا چشمہ لگا رکھا ہے, وہ چشمہ جو اس کی آنکھوں کی بے حسی کو چھپانے کے لیے نہیں بلکہ اس نظام کا مذاق اڑانے کے لیے تھا جو اس کے قدموں میں بچھا ہوا تھا. اسے پروٹوکول یوں دیا جا رہا تھا جیسے وہ کوئی ملزمہ نہیں بلکہ محاذ جنگ سے لوٹنے والی کوئی فاتحہ ہو. عام مجرم کی ہتھکڑیاں گوشت کاٹتی ہیں, مگر کوکین کوئن کے لیے قانون کا لہجہ ریشم کی طرح نرم تھا. کراچی پولیس چیف آزاد خان کانفرنس روم تناؤ سے بھرا ہوا تھا. سامنے ڈی آئی جیز اور ایس ایس پیز کی ایک قطار تھی جن کے ماتھوں پر پسینہ اور چہروں پر مصلحت کی چادر تھی. یہ کیا تماشا ہے؟ چیف کی آواز گونجی. وفاقی ادارے نے پکڑا 3 بجے پولیس کو دیا اور تم لوگوں نے اتنی عجلت میں 11 بجے اسے عدالت میں پیش کر دیا. یہ وی آئی پی پروٹوکول کس کی ایما پر دیا؟ کمرے میں موجود اعلیٰ افسران نے نظریں جھکا لی اور روایتی انداز میں ملبہ ایس ایچ او گارڈن پر ڈال دیا. پولیس چیف نے غصے سے فون اٹھایا اور حکم دیا, ایس ایچ او کو آن لائن پڑھ لو اور اسپیکر آن کرو. کمرے میں ایک عجیب سی گھبراہٹ پھیل گئی. جیسے ہی اسپیکر آن ہوا, ایس ایچ او کی کپکپاتی ہوئی آواز گونجی. چیف نے گرج کر پوچھا, تم نے پنکی کو پروٹوکول کیوں دیا؟ کس کے کہنے پر قواعد کی دھجیاں اڑائیں؟ دوسری طرف سے جو جواب آیا اس نے کمرے کی دیواروں کو بھی لرزا دیا. صاحب, میں تو ایک ادنا سپاہی ہوں. مجھے تو افسران بالا کا براہ راست حکم تھا کہ میڈم کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے. لفظ افسران بالا اسپیکر سے نکل کر پورے کمرے میں زہریلی گیس کی طرح پھیل گیا. یک لخت ایک ایسی ہولناک خاموشی چھا گئی کہ وہاں موجود افسران کے اپنی سانس لینے کی آواز بھی واضح سنائی دینے لگی. چیف نے سوالیہ نظروں سے اپنے برابر بیٹھے ڈی آئی جیز کی طرف دیکھا. کون ہے یہ افسران بالا؟ کیا وہ آئی جی ہیں؟ کیا وہ میں ہوں یا آپ میں سے کوئی؟ مگر جواب میں صرف وہی گہری خاموشی تھی, وہ خاموشی جو چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی کہ جرم کے تانے بانے وردی کے اندر ہی کہیں بہت اوپر تک بندھے ہوئے ہیں. یہ کہانی صرف ایک ماڈل کی نہیں, یہ ان لاشوں کی ہے جن کا حساب آج تک نہیں ہو سکا. پورے کراچی میں اندھیر ڈالا ہوا ہے, کچھ نہیں اکھاڑ سکتے بیٹا. 20 والا بیکار ہے, 25 والا بہت اچھا. ان ماؤں سے پوچھیں جنہوں نے اپنے لختے جگر کو ڈاکٹر یا انجینئر بننے بھیجا تھا مگر وہ پنکی کے پھیلائے ہوئے جال میں پھنس کر لاش بن کر لوٹے. ساؤتھ سٹی اور ضیاء الدین ہسپتال کے پچھلے 2 سالوں کے ریکارڈ اٹھا کر دیکھیں. کتنے پڑھے لکھے نوجوان اوور ڈوز کی وجہ سے مٹی تلے جا سوئے. کڑیاں ملتی ہیں ستمبر 2022 کے اس کیس سے جب برطانوی ایجنسی کی نشاندہی پر ڈیفنس سے 50 کروڑ کی گاڑی برآمد ہوئی تھی. کردار ابھرتا ہے نوید یامین جیسے مگرمچھوں کا. سسٹم نے اپنی ایمانداری کا ثبوت دینے کے لیے ایک نئی بھرتی ہونے والی معصوم خاتون پولیس اہلکار کو تو معطل کر دیا, مگر ان مگرمچھوں کا کیا جن کے ایک فون پر گارڈن تھانے کے سی سی ٹی وی کیمرے بجلی نہ ہونے کا بہانہ بنا کر اندھے ہو جاتے ہیں. ایک طرف قائد آباد میں 35 کلو چرس کے ساتھ نرگس عرف ملکہ کی گرفتاری دکھا کر واہ واہ سمیٹی جا رہی ہے, تو دوسری طرف پنکی کو بچانے کے لیے نامعلوم قوتیں متحرک ہیں. یہ تضاد بتاتا ہے کہ دال میں کچھ کالا نہیں بلکہ پوری دال ہی کالی ہے. آج قانون شرمندہ ہے کیونکہ وردی مجرم کو راستہ دے رہی ہے اور سچائی فائلوں میں دفن ہو رہی ہے. وہ کالا چشمہ جو پنکی نے پہنا تھا دراصل ہمارے نظام نے اپنی آنکھوں پر چڑھا لیا ہے تاکہ اسے اپنوں کا لہو نظر نہ آئے. اگر آج ہم خاموش رہے تو کل کسی اور کی بیٹی یا بیٹا اس سفید موت کا شکار ہوگا. کیا ہم تب بھی یہی کہیں گے کہ افسران بالا کا حکم تھا؟ کراچی والوں, یہ کالا چشمہ اب اتارنا ہوگا اس سے پہلے کہ یہ سفید موت ہر گھر کی دہلیز پر دستک دے.